سورہ بقرہ قرآن حکیم کی دوسرے نمبر کی صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 30 سے 34 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں قائم کرتے ہیں من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری خوبیوں کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی، سو فرمایا مجھے بتاؤ، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاء،
ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قالوا سبحانک فرشتے بولے اللہ تو پاک ہے لا علم لنا ہم کو معلوم نہیں الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا انک انت العلیم الحکیم بلا شبہ تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے قال یا آدم فرمایا اے آدم انبئہم بتا دے ان کو باسمائہم ان چیزوں کے نام فلما انبأہم پھر جب بتا دیے ان کو وہ نام باسمائہم ان چیزوں کے نام قال فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے نہ کہا تھا تم کو انی اعلم میں خوب جانتا ہوں غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر شیطان نے ابا انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکان من الکافرین وہ تھا ہی کافروں میں سے یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اس مضمون میں ملائکہ کرام کا نام بھی آ رہا ہے آدم علیہ السلام کا نام بھی آ رہا ہے اور ابلیس کا بھی یعنی تین قسم کی مخلوق ملائکہ کرام جو نوری مخلوق ہے اور آدم علیہ السلام جو خاکی مخلوق ہے اور شیطان جو ناری مخلوق ہے یہ یاد رکھیں ملائکہ کرام سب نور سے پیدا کیے گئے انسان چاہے پیغمبر ہے یا غیر نبی ہے وہ سب کے سب خاکی ہیں اور جنات یہ سب ناری ہیں آگ سے بنائے گئے ہیں چونکہ ابلیس بھی جنات میں سے ہے اس واسطے اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہ تینوں مخلوقوں کا تذکرہ ہے اس کی تفصیل آگے میں بیان کروں گا انشاءاللہ اصل میں مسئلہ توحید سے متعلق ہی ہیں یہ ساری آیتیں اور یہ سارے مضامین آدم علیہ السلام فرشتوں سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں ایک نائب بنانے والا ہوں یہ حکمت الہی تھی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین میں ہی اتارنا تھا اور زمین میں انسانیت کو آباد کرنا تھا اور پھر اس زمین کے اندر ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی تخلیق ہونی تھی پھر ان کے جو مشن تھے اس زمین کے اندر ہی ہونے تھے
تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی. آپ سن چکے ہیں کہ فرشتے یہ نوری مخلوق ہے، نورانی، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ. مدارس دینیہ میں کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو ان کے اندر یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ یہ نورانی جسم ہیں، یتشکل باشکال مختلفہ، یہ مختلف اوقات میں مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا اختیار دیا ہے، چاہے انسان کی شکل میں آ جائیں، کسی حیوان کی شکل میں آ جائیں، کسی درخت کی شکل میں آ جائیں، پانی کی شکل میں آ جائیں، یتشکل باشکال مختلفہ. لیکن یہ نورانی مخلوق ہے، ان میں خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہوتا. جنات یہ ناری مخلوق ہے، آگ سے بنائے گئے ہیں، یتشکل باشکال مختلف، ان کو بھی یہ اختیار دیا کہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی پانی کی شکل میں، کبھی درخت کی شکل میں، کبھی کسی انسان کی شکل میں، کسی حیوان کی شکل میں. یہ جنات شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. ملائکہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ نائب پیدا کرنے والا ہوں. ملائکہ کرام نے بطور استفسار، اعتراض نہیں، یہ عرض کیا بارگاہ خداوند میں، یا اللہ آپ جس مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں کیا وہ زمین میں فتنہ فساد تو نہیں بچائے گی، یا خون ریزی تو نہیں کریں گے؟ شاید ملائکہ کرام نے یہ قیاس کیا جنات پر، چونکہ جنات پہلے پیدا ہوئے ہیں انسانوں سے. قرآن کریم کے اندر 14ویں پارے میں سورہ ہجر میں آتا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. جنوں کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا ہے آگ سے. تو جنات چونکہ مفسد مخلوق، شرارتی تھے، تو ان کی شرارتوں کو دیکھ دیکھ کر ملائکہ کرام کو اندیشہ ہوا کہ اب جو مخلوق پیدا کی جا رہی ہے یعنی انسان، کیا یہ بھی ان جیسے ہوں گے؟ اس لیے انہوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یا اللہ آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں جو اس میں فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائیں گے، خون ریزی کریں گے. اگر آپ نے کسی مخلوق کو پیدا کرنا ہے اپنی تسبیح و تحمید کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، اپنی بندگی عبادت کے لیے، تو اس کے لیے ہم تھوڑے ہیں. نحن نسبح بحمدک، ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی حمد بھی کرتے ہیں. ایک لفظ ذہن نشین فرما لیں، قرآن کریم میں جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، جا بجا نظر آئے گا، تسبیح اور تحمید یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ آئیں گے. ہمارے محاوروں کے اندر بھی، ہماری تحریروں کے اندر بھی آتا ہے تسبیح اور تحمید. تسبیح کا معنی ہے پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ پاک ہیں، کمزوریوں سے پاک ہیں، خامیوں سے پاک ہیں، عیوب سے پاک ہیں، نقائص سے پاک ہیں، شریکوں سے پاک ہیں. اور حمد کا معنی ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں، کبریائیاں سب اللہ کی ذات میں آتی، یعنی خامی کوئی نہیں، خوبیاں ساری کی ساری ادھر ہیں. یہ دونوں لفظ اس حقیقت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کوئی خامی نہیں، اور خوبیاں اور کمالات سب اللہ ہی کی ذات میں ہیں. تو ملائکہ کرام نے یہ عرض کیا، یا اللہ تسبیح و تحمید مقصود ہے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو ہی مقدس ذات ہے. تو اللہ نے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں خوب جانتا ہوں اس بات کو جو تم نہیں جانتے. یہ یاد رکھیں کہ ملائکہ کرام نے اعتراض نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس کے فیصلے پر کسی کے مجال ہی نہیں اعتراض کر سکے. کون ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرے؟ اور خدا کی مخلوق میں سے پاک مخلوق ملائکہ کرام صرف استفسار یا اپنی معلومات کے لیے انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی، تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں اس بات کو. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ تسبیح و تحمید بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، لیکن اس مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو آگے چل کر معلوم ہوگا.
چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ سب چیزوں سے مراد یہ کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں، سب چیزیں جو ایک انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں معلومات کے رکھنے کے لیے۔ انسانی ضرورت میں جو چیزیں آتی ہیں اس سے مراد وہ ہیں۔ یہ کلھا کا جو لفظ ہے اس سے مراد کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں، ذرہ ذرہ سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، نہ کوئی جان سکتا ہے۔ لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام چونکہ ساری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں مقدس مخلوق ہے، اس واسطے ان کو درجے بھی بلند ہیں اور ان کی معلومات بھی زیادہ۔ اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ آدم علیہ السلام جن کی بعثت یا ان کے وجود پر ملائکہ کرام کو کچھ عجب سا ہوا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا نام سکھا دیے جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ملائکہ کے سامنے سے پیش کیا، بتاؤ تم یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، تم سچے ہو۔ تو ملائکہ کرام نے ہاتھ کھڑے، قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں، الا ما علمتنا، اتنا ہی معلوم ہے جو تو نے سکھایا ہمیں۔ انک انت العلیم الحکیم، علیم سب کچھ جاننے والا بھی تو ہے، حکمتوں والا بھی تو ہی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، یہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ان ملائکہ کرام کو بتا دیں، جس حقیقت سے یہ ناواقف ہیں اس کی حقیقت آپ ان کے سامنے پیش کر دیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا جا رہا ہے یہ بیکار مخلوق نہیں، فسادی لوگ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے۔ انبئہم، بتا دو ان کو، باسمائہم یعنی فرشتوں کو، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا ان چیزوں کے نام جو اللہ نے سکھائے تھے، قال، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، اے فرشتوں میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں ہی چھپی ہوئی چیزیں آسمان و زمین کی میں ہی جانتا ہوں۔ اب ان آیات کریمہ سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ سب کچھ جاننے والے نہ ملائکہ کرام ہیں، سب کچھ جاننے والے نہ جنات ہیں، اور نہ سب کچھ جاننے والے انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ سب کچھ جاننے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ ان واقعات کے اندر ضمن میں یہ بات نکل رہا ہے، اصل تو مسئلہ توحید بیان کی جا رہا ہے، لیکن اس ضمن سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ملائکہ کرام جیسی نورانی مخلوق دنیوی آلودگیوں سے بالکل پاک ہیں، لیکن صاف انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو کچھ بھی بتایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تو بتایا، وہ اپنی تخلیق میں لے کر نہیں آئے تھے۔ کوئی انسان بھی اپنی تخلیق میں ساتھ یہ ساری چیزیں لے کر نہیں آتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سرفراز فرمایا، تو پھر اس کے ساتھ نبوت سے جتنی چیزیں تھیں ان کو سکھا دی، لیکن اس کے باوجود وہ غیبدان نہیں ہوتے۔ میں تھوڑی سی تشریح کر دوں جنات کے بارے میں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، جنات بھی ان کے تابع تھے، انسان بھی ان کے تابع تھے، چرند پرند بھی ان کے تابع تھے۔ ایک دفعہ آگے قرآن میں آ رہا ہے 22 پارے میں، سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام میں لگایا، غالباً بیت المقدس کی تعمیر، اور خود ایک جگہ میں کھڑے ہو گئے اپنے لاٹھی کے سہارے۔ جنات کام کرتے رہے، مڑ مڑ کر دیکھیں بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جنات ایک شریر مخلوق ہے، مڑ مڑ کر دیکھیں، سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں تو سرتابی کر نہیں سکتے تھے،
یہ ساری مخلوق ان کا تابع تھی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ میرا خیال ہے میں وہ آیتیں بتا ہی دوں آپ کو۔ تو اس صفحے کی پہلی سطر کا آخری جملہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته۔ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کے فیصلے کر لیے تو ان جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ نہ چلا، نہ کسی چیز نے بتایا، الا دابۃ الارض، مگر گھن کے کیڑے نے ان کی لاٹھی کو دیمک لگ گئی، تأکل من سأتہ، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، جب مکمل طور پر لاٹھی کھوکھلی ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تبینت الجن، دست حسرت ملتے ہوئے جنات نے کہا آئے کاش اللہ کانوا یعلمون الغیب، ہم غیب جانتے ہوتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جنات کو غیبدان کہا جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں فلانا جنوں والا، جا کر پتہ کرو کہ ہماری چیز جو گم ہوئی ہے وہ کہاں ہے۔ یہ ایک جہالت قرآن سے دوری کا سبب ہے۔ جنات غیب نہیں جانتے، جب نبی غیب نہیں جانتا تو جنات کہاں سے غیب جانتے ہیں۔ تبینت الجن، جنوں نے اس وقت افسوس کے ساتھ اظہار کیا اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس ذلت کی تکلیف کے اندر مسلسل نہ پڑے رہتے۔ پتہ نہیں کتنے عرصے تک سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہوئی اور وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، اور جب لاٹھی ٹوٹ کر گر پڑی تو سلیمان علیہ السلام ہی گر پڑے۔ تو معلوم ہو کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس قرآن کے درس سے آپ حضرات کو اللہ کی مہربانی سے عقیدہ توحید صاف صاف آئینے کی طرح، شیشے کی طرح نکھر کر آئے گا قرآن کی آیات کے حوالے سے۔ اگر ویسے کوئی بات کرے تو آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے باتونی قسم کے مولوی بھی ہیں، تو پیر بھی ہیں، تو سبھی کچھ ہیں۔ انہوں نے اپنے عقیدت مندوں کا ایک گروہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں خدا تعالیٰ نے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے، اور خدا اپنی زندگی آخری سانس تک محفوظ رکھے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اللہ کے قرآن سے آگاہ کریں۔ قرآن سیکھ گئے تو انشاءاللہ ان کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخر بھی سمجھ جائے گی، اور ہم بھی اپنی ذمہ داری پوری کر خدا کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جنات بھی ہیں اور ملائکہ بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، تینوں کا تذکرہ ہے۔ اور یہ تینوں کا تذکرہ جو ہے عقیدہ توحید کے اس بات کے لیے ہے، لیکن آگے میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الم اقل لکم، کیا تم کو میں نہیں کہا تھا میں غیب جانتا ہوں آسمان و زمین کے، وعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون، جس چیز کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کا تذکرہ تو پہلے ہوا، اب ملائکہ کرام کو حکم دیا گیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا، اور آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یاد کریں کہ سجدہ ایک عبادت ہے، اور سجدہ ایک تعظیمی فعل ہے جو سابقہ شریعتوں میں تھا۔ اب ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ اس شریعت کے اندر بہت ساری سابقہ شریعتوں والی چیزیں جو ہیں ان کو موقوف کر دیا گیا ہے۔ تو سابقہ شریعتوں کے اندر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت تھی، جیسا کہ سورہ یوسف میں آگے آئے گا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے نواز دیا تو ان کے والد اور ان کے بھائی سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے وخروا لہ سجدا، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، یعنی ان کی تعظیم بجا لائے۔ تعظیم بجا لائے، اس زمانے میں تعظیم بجا لانے کا یہ ایک طریقہ تھا۔ اس شریعت کے اندر اس کو بھی صاف کر دیا گیا، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ اگر تو سجدہ عبادت کرتا ہے تو پھر پکا کافر ہے، اللہ کے سوا کسی کو کرتا ہے، لیکن سجدہ تعظیمی کے طور پر کرتا ہے، نیت تو اس کو معلوم ہے، لیکن وہ آدمی گمراہ ہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں۔ اس شریعت کے اندر اس کی گنجائش تھی، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو،
ملائکہ کرام نے فوری طور پر تعمیل کی، فسجدوا تو سجدے میں گر پڑے، مگر وہاں ابلیس بھی تھا، شیطان بھی تھا، اور شیطان کو بھی حکم تھا۔ ان آیتوں میں تو پتہ نہیں چلتا کہ شیطان حکم دیا، آگے چل کر 9ویں پارے کے اندر اس تفصیل موجود ہے کہ وہاں ابلیس کو بھی ملائکہ کرام کا ساتھ ہی حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ملائکہ کرام نے تو فوری طور پر اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس اکڑ گیا۔ قرآن کہتا ہے ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، بڑا بن بیٹھا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام میں آئے گا، اس نے کہا خلقتنی من نار، اے اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اور آگ تو بڑی زبردست چیز ہے، اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، تو آگ مٹی کو سجدہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے غرور تکبر کیا، تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافر میں سے تھا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے یا ابلیس، اے شیطان، مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کس چیز نے میں روکا؟ وَقَدْ أَمَرْتُكَ، میں نے تم کو حکم دیا تھا۔ وہ نکال ہی دیں وہ آیتیں تاکہ میں آپ کو جس کا حوالہ دیا ہے صفحہ 195، جزاک اللہ۔ آیت نمبر 11 اور 12 دیکھیں، سورہ اعراف، 8واں پارہ ہے سورہ اعراف، آیت نمبر 11-12۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے کہا تھا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا، لم یکن من الساجدین، وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ نے پوچھا ما منع کا، کس چیز نے تمہیں منع کیا اے ابلیس، اللہ تسجد، تو نے سجدہ نہ کیا، اذ امرتک، جب کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا۔ قرآن کریم کے اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ملائکہ کو حکم تھا، ابلیس کو بھی حکم تھا۔ قال انا خیر منہ، ابلیس بولا میں اس سے بہتر، میں کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو آپ نے مٹی سے بنایا۔ تو اللہ نے پھر فرمایا فاہبط منہا، دفع ہو جا یہاں سے، اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے لائق نہیں کہ یہاں تو تکبر کرے، فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیل و خوار۔ اس وقت ذلت خواری کا توق سے گلے پہ نہ کر اللہ پاک نے اس کو لعنتی بنایا اس وقت سے لے کر، لیکن کتنا ہوشیار چالاک تھا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ تو مجھے نکالنے کا حکم تو دے ہی دیا ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ مجھے اتنی مہلت مل جائے جب تک لوگ مرنے کے بعد پھر قیامت دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور بارگاہ خداوندی پیش ہوں، اس وقت تک مجھے مہلت مل جائے، جن میں موت سے بچ جاؤں۔ بڑا چالاک تھا۔ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قبر میں نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت مل گئی۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی شان کریمی پر قربان جائیں، ابلیس سے برا بھی کوئی ہے دنیا میں، کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ ماننے پہ آئے تو میں کہا کرتا ہوں ابلیس کی مان لے، اور نہ ماننے پہ آئے تو پیغمبر کی بات بھی نہ مانے، کیونکہ اللہ مختار ہے، محتاج نہیں، وہ اپنے فیصلوں کا خود مالک ہے، وہ پوچھ کر فیصلہ نہیں کرتا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اللہ سے درخواست کی، 12ویں پارہ میں سورہ ہود میں آئے گا، تو اللہ پاک نے صاف فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال برے ہیں، فلا تسألنی، مجھ سے سوال بھی مت کر، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ تو خدا کے پیغمبر نے ہاتھ جوڑ کر یا اللہ میں پناہ مانگتا اس بات سے کہ میں ایسا سوال کروں جو مجھے حق نہیں ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مرضی کے مالک ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ ماننے پہ آئیں تو ساری کائنات کا جو برا ہے ابلیس، اس کی بات بھی مان لیں کسی موقع پر، یہ نہیں کہ ہر وقت ہر بات مانتے ہیں۔ اس موقع پر آپ کے سامنے قرآن میں اس نے کہا تھا یا اللہ مجھے مہلت مل جائے، تو اللہ نے فإنک من المنظرین، تجھے مہلت مل گئی،
آج جب مجھے آپ کو ہمارے جو آگے پیچھے یہ اس مولت کو سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر یہ اس وقت مردار ہو جاتا تباہ ہو جاتا تو ہم بھی بچے رہتے. لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ ہماری آزمائشیں یہ تھی. اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے. ہم سے پوچھ کر کچھ کام نہیں کرتا. کیا حکمت تھی میرے رب کی اللہ ہی جانتے ہیں. تو صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ کسی سے پوچھ کر بات نہیں کرتا کسی، اور نہ کوئی اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر سکتا. انبیاء اکرام علیہ السلام بہت بڑے رتبے والے لوگ، لیکن اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اس بات کو ذہن نشین فرما لیں. اللہ اکبر. تو یہاں پر یہ ہے کہ سب ملائکہ کرام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا. اور تکبر کس لیے کیا؟ وہ اس صورت میں ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا. آگ تو اعلیٰ ہوتی ہے، اس میں شعلہ ہوتا ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور مٹی میں تو تاریکی ہی تاریکی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی کافروں میں سے. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس موضوع پر اگلی آیات کے اندر تفصیلی گفتگو ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.